یہ میری زندگی کی کہانی ہے۔ میں نے پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آنکھ کھولی۔ میں صرف 5 جماعتیں پاس، لیکن اپنے سب بہن بھائیوں میں سے سیانی اور تیز سمجھی جاتی تھی۔ سن بلوغت کو پہنچتے ہی گاؤں کے رواج کے مطابق میری شادی کر دی گئی۔ میرے خاوند کی بس 4 بگھے قطع اراضی تھی جس پر ہماری زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اس کی کچھ بکریاں بھی تھیں جن کے دودھ پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ میں اپنے گھر میں مطمئن تھی۔ ایک روز میرے خاوند کو بخار نے آن گھیرا۔ بارشوں کے بعد کا موسم تھا اور کھیتوں میں یہ موسم مچھروں کی یلغار کا ہوتا ہے۔ ان دنوں ہر سو ملیریا پھیلا ہوا تھا۔ دیہاتی سخت جان ہوتے ہیں، ایسی مصیبتیں جھیل جاتے ہیں، لیکن اس بار ملیریا کے ساتھ اجر بھی آ گئی اور میرے سہاگ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میری شادی کمسنی میں ہوئی اور میں 3 بچوں کو جنم دے کر بیوہ ہو گئی۔ اس وقت بچے چھوٹے چھوٹے اور زمیندار سے ہمارا جھگڑا بھی چل رہا تھا کہ خدا نے رحمت کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہم گاؤں والوں نے مفلسی میں آنکھیں کھولی تھی۔ ہماری کیا مجال تھی جھگڑا کر۔ اصل بات یہ تھی کہ ہمارا قطع اراضی سے اس کی زمین کے ساتھ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی زمین اسے فروخت کر دے، جب یہی ہماری کل جمع پونجی تھی اور ہمارا اسی پر گزر بسر تھا۔ اس زمین سے ہماری بقا وابستہ تھی۔ زمیندار یہ قطع کم پیسوں میں خریدنا چاہتا تھا۔ اگر وہ زیادہ بھی دیتا تو ہم بھی اپنے گاؤں سے دور قطع اراضی خرید کر یکجا کرتے، جبکہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی سارے رشتہ دار برسوں سے اسی گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی میں زمین فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ زمیندار کو یہ انکار بہت ہی ناگوار گزرا تھا۔ وہ ہیلوں بہانوں سے ہمیں تنگ کرنے لگا۔ ان دنوں بچے چھوٹے تھے اور ان کی پرورش کا بوجھ میرے ناتواں کندھوں پر آن پڑا۔ میرا ایک بیٹا پولیو کا شکار ہو کر ٹانگوں سے معذور ہو چکا تھا۔ جب رحمت بھی نہ رہے تو قطع اراضی کون سنبھالتا؟ جب گاؤں کے بچے اسکول جاتے تو میرا بھی من کرتا کہ میرے بچے بھی تعلیم حاصل کریں۔ چھوٹا لڑکا ان دنوں 5 برس کا تھا۔ میں اسے زبردستی اسکول بھیجتی تھی۔ وہ استاد کی ڈانٹ ڈپٹ سے بھاگ کر واپس آ جاتا۔ ان حالات میں بچوں کو پڑھانا ممکن ہی نہیں ہوتا، پھر بھی اسے 8 جماعت تک پڑھایا۔ یہ وقت کس طرح کاٹا میرا رب ہی جانتا ہے۔ زمیندار کے کرندے میری بکریوں کی رسیاں کھول دیتے تھے، پھر کہتے تھے ہم تمہاری بکریوں کو ذبح کر دیں گے۔ یہ زمیندار کے کھیتوں میں گھس آتی ہیں اور فصل خراب کرتی ہیں۔ خوف کے مارے ہم صحیح طرح سے اپنی زمین پر سبزیاں اور چارہ بھی اگا نہ پاتے تھے کہ ہماری زمین کا یہ ٹکڑا زمیندار کے کرندوں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ رحمت کے وفات کے بعد ہم اس قدر غریب ہو گئے کہ پاس پڑوس کے گھروں سے مانگ کر کھانے کی نوبت آ جاتی۔ بڑا بیٹا پولیو کا شکار تھا، اس سے چھوٹی بیٹی تھی اور اس سے 1 سال چھوٹا میرا آخری بیٹا تھا۔ تینوں بچوں کی زمینداری اٹھانا اور ان کے لیے روٹی مہیا کرنا میرے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میرے قریبی رشتہ دار اگرچہ کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن میری مفلسی سے خوف کھا کر دور رہنے لگے تھے۔ میرے چچا زاد اور سسرالی رشتہ دار اکثر دبئی اور سعودی عرب بھی وہ دولت میں کھیل رہے تھے، لیکن جب ان سے درخواست کرتی مجھے بھی وہاں جانے کا راستہ بتا دو تو وہ ٹال جاتے تھے۔ میرے چھوٹے بیٹے نے ہمت کی اور ڈرائیونگ سیکھ لی۔ اب وہ 18 برس کا ہونے والا تھا۔ پھر وہ شہر میں ڈرائیور لگ گیا۔ وہاں بھی اکثر دوست کہتے تھے اگر غربت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو دبئی نکل جاؤ۔ وہ کئی ایجنٹوں کے پاس گیا۔ وہ کہنے لگے کہ دبئی جانے کے لیے کچھ پلے ہونا چاہیے، جبکہ تم اتنے کلاش ہو کہ کراچی جانے تک کا سفر خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تو دبئی کیسے جاؤ گے؟ پھر یہ وقت آ گیا کہ میں اور میرے بچے بھوکے مرنے لگے۔ میں صرف 5 جماعت پاس تھی، نوکری نہیں مل سکتی تھی۔ میری کل پونجی چند بکریاں تھیں، 4 بگھے قطع اراضی زمیندار کی حسب منشا باندھ کر رقم گراں میں باندھ لی اور یہ پونجی بیٹے کو تھما کر وہ دبئی چلے جاؤں۔ اب وطن کی زمین ہم پر بہت تنگ ہو گئی ہے۔ چھوٹے بیٹے جس کا نام شمشیر تھا، اس نے اکیلے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہمیشہ کے لیے پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ ایجنٹ نے اس سے رقم لے لی اور ہم سب کو کراچی پہنچا دیا۔ کہا کہ ابھی تم کو یہاں رہنا ہوگا، جب یہاں سے لانچ دبئی جائے گی تو تم کو اور تمہارے بچوں کو بھجوا دوں گا۔ کراچی میرے لیے بالکل اجنبی شہر تھا۔ اس ایجنٹ نے کراچی میں ہمیں اپنے دوست کے حوالے کیا جس کی لانچیں چلتی تھی۔ بظاہر وہ مچھلیاں پکڑنے والے تھے، لیکن لوگوں کو کراچی سے دبئی بھجواتے تھے۔ کافی دن گزر گئے۔ اس شخص کا نام حیات تھا۔ میں اس سے پوچھتی ہمیں کب دبئی بھجواؤ گے؟ وہ جواب دیتا کہ صبر کرو، یہ قانونی کام نہیں، جب موقع ملے گا انتظام کر دوں گا۔ اس دوران ہم مشکل سے 2 وقت کی روٹی حاصل کر پاتے تھے۔ ہم 4 نفوس تھے، لیکن محنت صرف بیٹا ہی کرتا تھا۔ بیٹی گھر رہتی تھی اور اپنے مزدور بھائی کو سنبھالتی تھی۔ گھر کیا تھا، ایک جھگی تھی جس کا کرایہ دینا پڑتا تھا۔ اگرچہ کرایہ قلیل تھا، لیکن ہم وہ بھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ غربت کے اس عالم میں ہم سر چھپائے ہوئے تھے، اس آس پر کہ کسی دن حیات نئی زندگی کی نوید لے آئے گا اور ہم دبئی جانے والی لانچ پر چڑھ جائیں گے۔ کئی ماہ اس طرح گزر گئے۔ دبئی جانے کی آس ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ساری پونجی ایجنٹ نے اینٹھ لی تھی۔
اب ہمت جواب دے چکی تھی۔ ایک روز جھگی کے باہر بیٹھی رو رہی تھی اور اپنے اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ ایک شخص نے مجھ کو روتی ہوئی دیکھا تو قریب آ کر پوچھا، بہن کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے اپنا مختصر احوال بتایا تو کہنے لگا، بہن یہ دنیا دھوکے بازوں سے پاری ہے، بہن یہ دنیا دھوکے بازوں سے پر ہے، تم اس آدمی کا آسرا چھوڑ دو، میں اس شخص کا پتہ بتا رہا ہوں، تم اس شخص کے پاس جا کر اپنی بیتیا سناؤ، وہ تمہیں دبئی بھجوا دے گا۔ میں حالات کی ماری نیم جان تھی، دور تک کوئی منزل دکھائی نہ دے رہی تھی اور واپسی کے سارے راستے بھی معدوم تھے۔ میں نے اسے خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ بھائی تم میری مدد ہی کرنا، مجھے دھوکہ مت دینا۔ اس نے جواب دیا، بہن تم فکر نہ کرو، میں کل یہاں آؤں گا، اپنے بیٹے کو روک لینا، اس سے بات کروں گا۔ شمشیر ملیر پر کام پر لگ گیا ہوا تھا۔ اگلے دن میں نے اسے روک لیا، وہ شخص آیا، اس نے بات کی۔ شمشیر نے مجھے بتایا، اماں تربت جانا ہوگا، وہاں ایک شخص ملے گا، کیا تم اب اتنی دور جانے کو تیار ہو؟ بیٹی اور مزدور بیٹے کے ساتھ سوچ لو۔ کچھ دن میں نے سوچا اور سوچنے کے بعد ہم ہی بھر لی، میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا اور ہم گھر سے نکل پڑے۔ اس نے ہم کو اپنے ٹرک پر تربت پہنچایا۔ اب وہاں سے آگے جانا تھا۔ اس آدمی نے ہمیں کچھ رقم دی تھی کیونکہ ہمارے پلے کچھ نہ تھا، یہ اس کی خدا ترسی تھی۔ ہم نے یہ رقم کھانے پینے کے لیے رکھ لی اور پیدل سفر کا ارادہ کر لیا۔ مزدور بھائی کو شمشیر اٹھاتا تھا، وہ کمزور سا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور پھر بھی شمشیر تھک جاتا۔ لڑکی ہمت والی تھی، وہ تو جب تھک جاتی تو رونے بیٹھ جاتی۔ راستے میں خشک پہاڑ تھے، کہیں میٹھا پانی میسر نہ تھا۔ جب پیاس کے مارے برا حال ہو جاتا تب خدا کی مدد مل جاتی۔ وہیں گھر کوئی کٹیا دکھائی دے جاتی جہاں ہم کو زندگی کے لیے آب حیات کی مانند میٹھا پانی مل جاتا تھا۔ غرض اسی عالم میں پیدل چلتے مکران کے ساحل تک جا پہنچے۔ ہم کو مطلوبہ شخص مل گیا جس کے بارے میں کراچی میں اس کرم فرما نے ہمیں بتایا تھا۔ اس کے نام پرچی میرے پلو سے بندھی تھی، وہ اس کو جا کے دے دی اور زبانی احوال بھی سنایا۔ اس شخص کا نام اکبر تھا۔ اکبر واقعی رحمدل، اس نے ہم پر ترس کھایا اور کچھ عرصے 2 وقت کھانا کھلایا۔ رہنے کی جگہ تھی۔ ایک روز اس نے ہم کو لانچ پر سوار کر دیا اور یوں ہم دبئی پہنچ گئے۔ یہ آج کل کی بات نہیں، آج سے 35-40 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک موت کا سفر تھا۔ اگرچہ اگر آج میں مڑ کر دیکھوں تو سوچتی ہوں کہ موت ہمیں کسی بھی لمحے، کسی بھی دن، کسی بھی جگہ دبوچ سکتی تھی، لیکن شاید میری اور میرے بچوں کی زندگی لکھی تھی، اس لیے ہم بحفاظت دبئی پہنچ گئے۔ دبئی ہمارے لیے بالکل اجنبی جگہ تھی۔ لانچ سے اترے تو لانچ والے نے ہمیں ایک کھنڈر نما عمارت میں پہنچا کر کہا، چند روز یہاں رہ کر ٹھکانہ ڈھونڈ لو، اب ہمارا کام ختم ہوا، آگے تم کو اپنی مدد خود کرنی ہوگی۔ جب سر چھپانے کو اس کھنڈر نما عمارت میں بیٹھی تو وہاں کے لوگوں نے منع کیا کہ یہاں نہ بیٹھو بلکہ قریب دیہات میں نکل جاؤ، وہاں محنت مزدوری مل جائے گی۔ میں 2 روز یہاں رہی۔ جب لوگوں نے ڈرایا تو پیدل ہی دیہات کی طرف شروع کر دیا۔ یہاں کچھ مقامی مزدوروں نے رہنمائی کی۔ دیہات پہنچے تو وہاں ایک کھیت میں کام بھی مل گیا۔ شمشیر کو ڈرائیونگ آتی تھی، یہ ہنر بھی اس کے کام آیا۔ وہاں ایک پاکستانی ٹرک ڈرائیور ملا جس نے شمشیر کو اپنے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر رکھ لیا۔ یہاں کافی ہم وطن ملے جنہوں نے رہنے کا ٹھکانہ لے کر دیا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا، اتنی مشکلات سہ کر بچ گئے۔ یہاں آئے چند ماہ ہوئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک رات میرا بیٹا شمشیر بجری سے